السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوری ٹیلر اردو۔ ایک ایسا نکاح جس میں میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ ایک مدت کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ مدت ختم ہوتے ہی نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عام طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی نکاح مدت یا ازدواج موقت ہے۔ لیکن یہاں سے ایک ایسا سوال شروع ہوتا ہے جس پر صدیوں سے مسلمانوں کے مختلف فقہی مکاتب فکر میں بحث چل رہی ہے۔ کیا نکاح مدت واقعی اسلام میں جائز تھا؟ اگر تھا تو کب تک؟ آج کیا اسے کیا جا سکتا ہے؟ اور آخر اہل سنت و شیعہ فقہ میں اس مسئلے پر اختلاف کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مدت سے مراد ایسا نکاح ہے جس کی مدت عقد کے وقت پہلے سے مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف عام یا دائمی نکاح میں کوئی اختتامی مدت مقرر نہیں کی جاتی۔ فقہ جعفریہ میں نکاح موقت ایک باقاعدہ نکاح سمجھا جاتا ہے جس میں مدت اور مہر دونوں پہلے سے متعین کرنا ضروری ہے۔ سید علی سیستانی کے فقہی حکام کے مطابق ایک گھنٹے، ایک دن، ایک ماہ، ایک سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بھی عقد موقت ہو سکتا ہے بشرطیہ یہ کہ دیگر شرائط پوری ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نکاح کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق پہلے مدت اور مہر طے کیا جاتا ہے، پھر مخصوص شرائط کے ساتھ عقد کا ذیقہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے یعنی میں نے مقررہ مہر اور مقررہ مدت کے بدلے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، اور مرد جواب دیتا ہے یعنی میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں الفاظ اور شرائط مرجع تقلید کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی عملی عقد سے پہلے اسے معتبر عالم یا مرجع سے شرعی شرائط کی تصدیق ضروری ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ احادیث کی مستند کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض حالات میں نکاح مدت کی اجازت دی گئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایات میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ بعض مواقع پر مدت کی اجازت دی گئی، لیکن اسی صحیح مسلم میں حضرت ربیع بن صبرہ جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مدت سے منع فرمایا اور اسے قیامت تک کے لیے ممنوع قرار دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح مدت سے منع فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مدت کے بارے میں نرمی سے فتویٰ دینے سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے چاروں معروف فقہی مذاہب کے نزدیک آج نکاح مدت جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ابتدائی دور میں مخصوص حالات میں جو اجازت دی گئی تھی بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ممانعت کے بعد یہ نکاح حرام قرار پایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ مدت اب قیامت تک ممنوع ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فقہ جعفریہ میں نکاح مدت کو آج بھی اصولاً جائز نکاح کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے، یعنی اہل تشیع کے فقہی موقف کے مطابق یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ ان کے نزدیک قرآن کی آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت اس آیت کی تفسیر اور بعد میں آنے والی حدیث کی روشنی میں مدت کی حرمت کے قائل ہیں۔ یوں اصل اختلاف صرف یہ نہیں کہ مدت کیا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی اجازت کے بعد اس کا حکم کس مرحلے پر اور کس دلیل سے منسوخ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب ایک اور سوال، اگر فقہ جعفریہ کے مطابق مدت جائز ہے تو اس کی کوئی بھی مدت رکھی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدت عقد کا باقاعدہ حصہ ہوتی ہے اور اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح مہر بھی متعین ہوتا ضروری ہے۔ معتبر جعفری فقہی حکام میں یہ دونوں چیزیں عقد موقت کی بنیادی شرائط میں بیان کی گئی ہیں۔ اور مدت پوری ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فقہ جعفریہ میں عام طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر شوہر چاہے تو باقی مدت عورت کو بخش سکتا ہے، ورنہ مقررہ مدت ختم ہونے پر عقد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت کے لیے عدت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو اور ایسی
مدت میں دوسرے نکاح کا مسئلہ شرعی حکام کے مطابق ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم فرق ہے کہ نکاح موقت کو محض خفیہ تعلق یا غیر شرعی تعلق سمجھنا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے فقہی مکتب کی پیروی کرتا ہے جس میں مخصوص شرائط کے ساتھ اسے جائز نکاح مانا جاتا ہے، اسی طرح اہل سنت کے نزدیک اسے آج جائز قرار دینا درست نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ممانعت اس حکم کو ختم کر چکی ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق نکاح موقت میں عورت کے بعض حقوق دائمی نکاح سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سید علی سیستانی کے موجودہ فقہی احکام میں موقت بیوی کے لیے عام طور پر نفقہ اور شوہر کی میراث کا حق دائمی بیوی جیسا نہیں بتایا گیا۔ اب آتے ہیں کہ آج کے دور کے سب سے اہم سوال پر، کیا پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں آج نکاح متع کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دینا درست نہیں، کیونکہ یہاں دو الگ پہلو ہیں، شرعی اور قانونی۔ شرعی اعتبار سے اہل سنت کے نزدیک آج متع جائز نہیں، جبکہ فقہ جعفریہ میں مخصوص شرائط کے ساتھ اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ قانونی اعتبار سے کسی بھی ملک میں نکاح اور ازدواجی تعلقات کے قوانین الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی عملی معاملے میں مقامی قانون اور مستند عالم دین یا متعلقہ قانونی ماہر سے رہنمائی ضروری ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص صرف وقتی خواہش یا ذمہ داری سے بچنے کے لیے نکاح کے نام کو استعمال کرے، دھوکہ دے، عورت کے حقوق پامال کرے یا شرعی شرائط کو نظر انداز کرے تو یہ معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ کسی بھی فقہی موقف کو ذاتی خواہش پوری کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو آخر خلاصہ کیا ہے؟ تاریخی طور پر نکاح متع ابتدائی اسلامی دور میں مخصوص حالات میں موجود تھا اور حدیث میں اس کی اجازت کا ذکر ملتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ممانعت بھی منقول ہے۔ اہل سنت اسی آخری ممانعت کی بنیاد پر آج متع کو حرام سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف فقہ جعفریہ اس ممانعت کو دائمی نسخ نہیں مانتا اور مخصوص شرائط کے ساتھ نکاح موقت کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر دیانت دارانہ بات یہی ہے کہ اختلاف کو اختلاف ہی کے طور پر بیان کیا جائے۔ کسی ایک مسلک کے موقف کو تمام مسلمانوں کا موقف فیصلہ بنا کر پیش کرنا جائز نہیں، اور شاید اس کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ نکاح اسلام میں صرف ایک وقتی معاہدے کا نام نہیں بلکہ حقوق، ذمہ داری، پاکیزگی، عدل اور رضامندی کا معاملہ ہے۔ اس لیے جو شخص اس موضوع کے بارے میں عملی فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا کی مختصر ویڈیوز کی بجائے اپنے معتبر فقہی مکتب کے مستند عالم سے مکمل شرعی اور قانونی رہنمائی حاصل کرے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔